چلیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ خود اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک پانی کا گھونٹ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ نے ہوائیں جو چلائیں، ٹھنڈی ہوائیں، گرم ہوائیں، ان کی کتنی بڑی ضرورت ہے انسان کی صحت کے لیے، پھر فصلوں کے لیے، پھل پھولوں کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، ان کی بہت شدت سے ضرورت ہے۔ پھر یہ دھوپ بڑی نعمت ہے، رات کو چاند کی روشنی بڑی نعمت ہے، اس چاند کی روشنی سے بھی فصلوں پہ اوپر بڑا اثر پڑتا ہے، فصلیں کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہر چیز بہت بڑی نعمت ہے، ہم نہ تو شمار کر سکتے ہیں، نہ اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ اپنی کوشش اور ہمت کے مطابق شکر تو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اب صرف اس بات پہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ زندگی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس زندگی کی قدر کرنے کا حکم دیا، جوانی کی قدر کرنے کا حکم دیا، صحت کی قدر کرنے کا حکم دیا، اور مال و دولت جو اللہ نے عطا کیا اس کی قدر کرنے کا حکم دیا، اور اسی طرح جو فرصت دی، اس فرصت میں جو ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اللہ موقع دیتا ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، یہ اپنی زندگی سے وقت نکال کے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں انسان پر۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس مقدس اور بابرکت مہینے کے اندر ہم نے مشق کرنی ہے، ہم نے اس مہینے کے اندر پوری ٹریننگ کرنی ہے کہ یہ زندگی ہم نے کس طرح گزارنی ہے۔ اللہ نے زندگی دی اور زندگی اس کی مرضی کے مطابق ہی گزارنی چاہیے۔ جو نعمت عطا کرتا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر زندگی بھی اتنی پاکیزہ دی ہمیں، سرتاج الانبیاء محبوب رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ صرف مسلمان ہی نہیں بنایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو کامیابی، ترقی اسی بات کے اندر ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ نے حکم دے دیا جو تمہیں تمہارا محبوب کہے اس بات کو مان لو، اور جس چیز سے منع کرے باز آ جاؤ۔ قرآن پاک میں واضح بتا دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات کا اللہ کے محبوب حکم دیں اس بات کو فالو کرو، اس کے اوپر اس کے مطابق زندگی گزارو، اور جس سے روک دیں، جس سے منع کر دیں، اس سے باز آ جاؤ۔ یہ طریقے اللہ نے خود بتائے۔ اب یہ مہینہ
رمضان المبارک کا جو گزر رہا اس میں مشق کرنی ہے اس بات کی. 4 کاموں کا حکم دیا کہ یہ 4 کام کر لو، دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی. جو چاہو گے وہ ملے گا، جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہ بھی ملے گا. وہ 4 کام آپ توجہ سے سن لیں. پھر صرف دنیا ہی نہیں ملے گی بلکہ اللہ آخرت کی نعمتوں سے بھی مالا مال کر دیں گے. آخر میں سب سے بڑی چیز جنت ہے اور جنت الفردوس ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہے. یہ نعمتیں بھی اللہ عطا فرما دے گا. اور پھر جنت کتنی بڑی ملے گی؟ فرمایا جو ادنا درجے کا، آخری درجے کا جنتی ہوگا اس کو بھی اس دنیا سے، اس زمین سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. اب اس زمین کا کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا، کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے. اتنی بڑی جنت جو اس سے بھی 10 گنا بڑی ہوگی، 4 کام کرنے سے ملے گی. اس رمضان المبارک میں ان 4 کاموں کی صحیح مشق ہوتی ہے. آگے پیچھے تو بندہ سستی کر جاتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے. اگر اس مقدس مہینے میں یہ 4 کام کریں گے اور ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہیں گے، یا اللہ مجھے اسی طرح زندگی گزارنے کی پورا سال توفیق عطا فرما، بلکہ پوری زندگی توفیق عطا فرما. پورا سال توفیق مل گئی، اگلے رمضان کو پھر یہی 4 کام کریں. پھر زندگی مل گئی، پھر اگلے رمضان کو یہ 4 کام کریں. اب پہلا کام کیا ہے؟ فرمایا اس روزے کے ساتھ آپ نے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے. ویسے تو اللہ کا حکم ہے کہ جتنی آسانی سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو تو کرو. پابند نہیں کیا، مشکل میں نہیں ڈالا کہ لازمی 2 سپارے روز پڑھنے ہیں، 3 پڑھنے ہیں یا 1 پڑھنا ہے. کوئی مشکل میں نہیں ڈالا. جتنا آسانی سے 1 سپارہ پڑھ سکتے ہو، آدھا پڑھ سکتے ہو، ربع پڑھ سکتے ہو، یا اس سے کم 2 رکوع یا 3 رکوع پڑھ سکتے ہو. آسانی سے جتنا پڑھ سکتے ہو، یہ روزانہ کا عمل ہے. اور کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو سورہ یاسین صبح پڑھنے کا معمول بنا لو. رزق کی تنگی کے لیے پریشان ہوتے ہیں تو سورہ واقعہ رات کو پڑھنے کا معمول بنا لو. اور زیادہ تنگی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، سورہ تغابن پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو. اگر آخرت کی فکر ہے، آخرت کا، قبر کا ڈر ہے، وہ تو ہونا بھی چاہیے، تو سورہ ملک پڑھ لو. یہ سورہ ملک جو 29ویں سپارے میں ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ سورت اگر آپ روزانہ رات کو پڑھیں گے تو یہ اللہ سے جھگڑا کرے گی، کہے گی اس بندے کو جنت میں داخل کرو. قبر کے وقت کام آئے گی، قبر کا عذاب نزدیک بھی نہیں آ سکے گا. یہ سورت روکے گی کہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، روزانہ تلاوت کرتا تھا. 30 آیتیں ہیں، مہینے کے 30 دن ہیں. اگر روزانہ 1 آیت بھی یاد کریں تو یہ زبانی یاد ہو سکتی ہے. یہ سورت لازمی تمام مرد حضرات اور تمام خواتین، میری محترم مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس سورت کو لازمی پڑھیں. قبر میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں حساب و کتاب کے وقت بھی کام آئے گی، اور جنت کے داخلے تک یہ ساتھ دے. یہ کام، اس کی مشق کرنی ہے رمضان المبارک میں، اور دعا کرنی ہے کہ پوری زندگی اسی طرح گزرے. اور قرآن کی تلاوت ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی معمول تھا، اور آپ نے آخری رمضان 2 مرتبہ اس کا دور کیا. جبرائیل امین کو آپ نے سنایا، پھر جبرائیل امین نے آپ سے سنا، یعنی قرآن کا 2 مرتبہ دور کیا. 1 مرتبہ تو ہر سال دور ہوتا تھا. تو یہ اتنی بڑی سعادت والی چیز ہے.
پھر لوگ وظائف کے پیچھے دوڑتے ہیں. میں کہتا ہوں کون سا ایسا وظیفہ ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ تمام بیماریوں کی شفا کے لیے سورہ فاتحہ ہے، وہ بھی قرآن میں ہے. سورہ بقرہ کی آیات، آخری آیات مبارکہ اتنی بڑی عظمت والی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے وہاں تحفے کے طور پہ ملی، جس طرح نماز تحفے کے طور پہ ملی، یہ صورتیں، یہ آخری آیات مبارکہ بھی تحفے کے طور پہ ملی. ان کو بھی روزانہ پڑھ لیا جائے تو بڑی سعادت ہے. یہ تو جتنی ہمت ہے آپ کی وہ کریں. رمضان المبارک میں جب اس کی مشق کریں گے تو اللہ پورا سال اس کی توفیق عطا فرمائیں گے. دوسرا کام یہ ہے کہ نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ سنتوں کی پرواہ نہیں کرتے اور کچھ نفلوں کی نہیں پرواہ کرتے. یہ نماز ایسی برکت والی چیز ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جس سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے. یہ دنیا کے اندر پہلا انعام ہے نمازی آدمی کے لیے. رزق کے لیے ہم کہاں کہاں پھرتے ہیں، کیا کیا پیپر بالتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نماز کی برکت سے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. پھر سنتوں کے اوپر عمل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں محبت آ جاتی ہے. فرمایا من ترک سنتی فلیس منی، جس نے میری کسی سنت کا انکار کر دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب اس میں سستی کریں گے، لاپرواہی کریں گے تو پھر فرضوں سے بھی جاتے رہیں گے. اور نفل اتنے طاقتور ہیں، اللہ کو اتنے پسند ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفلی نماز بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. اور نفلی نمازوں میں سب سے بڑی اور سب سے طاقتور نماز تہجد کی ہے. اس کی پابندی کریں. تہجد کی نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں، صرف عادت بنانی ہے، ہماری عادت نہیں. ہم کیوں خراب ہو رہے ہیں، اس نماز سے کیوں محروم ہو رہے ہیں؟ رات کو فضول کاموں میں ہم رات کے 12 بجا دیتے ہیں، 1 بج جاتا ہے، تو پھر صبح کے وقت شیطان لوری دیتا ہے، تھپکی دیتا ہے، نم نم یا حبیبی لیلن طویلن، میرے پیارے سو جا، رات بڑی لمبی ہے. اور صبح بندہ جب نماز سے بھی رہ جاتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے، وہ ناچتا ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں. حکم کیا ہے؟ عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ، عشاء کے بعد محفلیں نہیں لگاؤ. ایک تو اس موبائل نے اتنا پریشان کر دیا کہ لوگ اس کے اندر ایسے محو ہو جاتے ہیں، پوری رات ہی گزر جاتی ہے، جس سے ہم تہجد تو دور کی بات، فرض نماز سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. یہ اتنی عظیم نماز ہے، ساری پریشانیوں کو، ساری تکلیفوں کو دور کرنے والی ہے. کیونکہ اللہ خود اس وقت آواز دیتے ہیں، کوئی ہے بندہ پریشان، آج مجھ سے پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے، میں اس کی پریشانی دور کر دوں. ہے جو قرضوں میں ڈوبا ہوا، قرضوں کی دلدل میں پھنسا ہوا، آج مجھ سے وہ طلب کرے، دعا مانگے، میں اس کے قرضے ختم کر دوں. ہے کوئی بے اولاد، مجھ سے نیک اور صالح اولاد مانگے، میں اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دوں. ہے کوئی جس کی اولاد فرما بردار نہیں ہے، اس معاملے میں سخت پریشان ہے، اولاد کی فرما برداری کے لیے دعا مانگے، میں اس کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دوں. جو بھی دعا مانگے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر کے سن کر اس کو اس کا اجر عطا فرما دیں گے. تو یہ دوسرا کام ہے کہ نمازوں کو اس طرح پڑھنا ہے سنت اور نوافل کے ساتھ. ہم نوافل تو اکثر چھوڑ دیتے ہیں، خاص طور پہ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ کے بس اکثر لوگ بھاگ جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہوتی. تو نمازوں کی پابندی اس طریقے سے کریں کہ سنت اور نوافل بھی ادا ہوں. اور تیسری چیز، اپنی توفیق کے مطابق صدقہ اور خیرات بھی کرتے رہیں. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. جو کاروباری لوگ ہیں، تجارت کرتے ہیں، وہ روزانہ کا اپنی توفیق کے مطابق کچھ صدقے کا نکال لیا کریں.
پھر دیکھیں جو مستحق ہے 8-10 دن کے بعد اس کو دے دیں، مہینے کے بعد اگر دینا چاہتے ہیں تو اس کو دے دیں، روزانہ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس کو کر دیں۔ جو ماہانہ تنخواہ والے ہیں اس تنخواہ میں سب سے پہلے وہ اللہ کا حق جو غریبوں کے لیے ہے وہ نکال لیں اپنی توفیق کے مطابق۔ یہ نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ، جتنی آپ کی توفیق ہے، اللہ نے کوئی مشکل میں نہیں ڈالا، آسان معاملہ کیا، تو یہ عمل بھی کر لیں۔ اور پھر چوتھا عمل جو عظیم قسم کا عمل ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس زبان سے جھوٹ نہ ہو، چغلی نہ ہو، غیبت نہ ہو، اور کسی کی جاسوسی نہ کی جائے، تجسس نہ کیا جائے، کسی کی بات کو سنا نہ جائے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، میرے خلاف کوئی کر رہا ہے، بلکہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے گزر جائیں، جو کرتا ہے کرنے دو۔ زبان کی اتنی حفاظت ضرورت ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان مبارک کو پکڑ کے رویا کرتے تھے، تیری وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے اور تیری ہی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ زبان بندے کو گھوڑے پہ بھی سوار کرتی ہے اور نیچے بھی گرا دیتی ہے۔ زبان کی حفاظت کی بڑی تاکید کی گئی ہے، فرمایا ایک پہرے دار بٹھایا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ بتایا ایک ایسا پہرے دار ہے جو تمہارے منہ سے بات نکلتی ہے فوراً لکھ لیتا ہے، اور قیامت کے دن تم انکار نہیں کر سکو گے، وہ نامہ اعمال تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا کہ یہ دیکھو اس وقت یہ بات کی تھی اور یہ رجسٹر میں لکھی ہوئی ہے بات۔ یہ 4 کام ہیں، ان چاروں کاموں کو رمضان المبارک میں کریں گے اور دعا مانگیں گے، یا اللہ اس طرح ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تو زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی جادوگر کا آپ کے اوپر جادو نہیں چل سکے گا، کوئی دشمن آپ کے اوپر حملہ نہیں کر سکیں گے، جنات وغیرہ کا اثر بالکل نہیں ہوگا۔ ان 4 چیزوں کو اگر آپ فالو کریں گے، اس طریقے سے زندگی گزاریں گے، تو اللہ دنیا میں بھی رحمتوں والا معاملہ فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ اپنی رحمت سے مالا مال کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔